بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظیفہ جمعے کے دن کے حوالے سے ہے۔ جو بندہ جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کریم اس کے تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اس کے تمام تر مشکلات ختم فرمائے گا۔ جو احباب بے روزگار ہے، جن کے کاروبار نہیں یا جن کے پاس کاروبار ہے لیکن ان میں نفع نہیں ہو پا رہا، ترقی نہیں ہو پا رہی، تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ ایک بار لازمی کر لیجئے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، کسی بھی صورت میں اس وظیفے کو ضائع مت کرنا۔ محترم دوستو، چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے اور اپنی زندگی کو بدل دیجئے۔ اگر آپ بھی کئی سالوں سے غربت میں چلے آ رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں بھی تنگ دستی ہے، یا آپ کے گھر میں بھی رزق کی تنگی ہے، تو آج سے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ میرا رب اگلے جمعے سے پہلے آپ کے گھر کے حالات کو ٹھیک کر دے گا، آپ کی رزق کی پریشانی کو دور کر دے گا، اور آپ کے حالات کو انشاءاللہ پلٹ دے گا۔ اللہ کریم آپ کو بہت سارا رزق عطا کرے گا، اور ایسا رزق عطا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، لیکن تب جب آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھو گے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے بھی نہایت ہی اکسیر ہے، جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کی عمریں گزر رہی ہے لیکن آج تک شادی کی بات تک نہیں ہوتی، گھر والے اس کی شادی کی بات تک نہیں کرتے، یا وہ لوگ جن کی عمریں گزر رہی ہے لیکن کوئی نکاح کا پیغام تک نہیں بھیج رہا، بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ اگر آپ شادی کے حوالے سے پڑھو گے تو انشاءاللہ میرا رب ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگلے جمعے سے پہلے اللہ کریم کوئی سبب پیدا فرما دے گا اور آپ کی شادی کی بات چل پڑے گی، اور انشاءاللہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو گے اور روزانہ کے حساب سے پڑھو گے تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، اور وہاں ہوگی جہاں آپ چاہو گے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ اولاد کے حصول کے لیے بھی بہت ہی مجرب مانا جاتا ہے۔ جو احباب کئی سال ہو چکے، 10-12 سال ہو چکے، لیکن آج تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے، تو محترم دوستو، آپ اس وظیفے کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ آپ صرف آج سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ شروع کریں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اولاد عطا کرے گا، یا وہ لوگ جن کی اولادیں نرینہ نہ ہو تو وہ اس نیت سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد نافرمان ہے، ہماری بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی اس لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہو گے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ اس وظیفے کو پڑھو گے تو آپ کسی پانی وغیرہ یا کسی میٹھی چیز پر دم کیا کرے اور اپنے نافرمان اولاد کو وہ چیز کھلایا کرے، انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ کے فرمان بردار بن جائے گے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، آپ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔
اگر کوئی بندہ روزانہ پڑھنا چاہے تب بھی آپ ظہر کی نماز کے بعد یا جب آپ کو موقع ملے آسانی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جمعے کے دن آپ دوستوں نے وقت نکال کر 5 سے 10 منٹ آپ نے نکال کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اس طریقے سے جو طریقہ میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں، طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف آپ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن درود شریف بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور درود شریف کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے جس کام میں درود شریف ہو وہ عند اللہ مقبول ہوتی ہے، اور درود شریف کے پڑھنے سے 10 رحمت اللہ کریم برساتا ہے، یعنی بندے پر اللہ کریم 10 رحمت نزول فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج جمعے کا دن ہے، کثرت سے درود شریف کا اہتمام بھی کرے اور اس وظیفے کو بھی لازمی پڑھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ محترم دوستو، سورہ یاسین میں 7 جگہ لفظ مبین آتا ہے۔ جب بھی آپ مبین کے لفظ پر پہلے نمبر پر آپ پہنچ جائے تو آپ دوستوں نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے ان کلمات کو 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ یاسین کو آگے پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے مبین پر پہنچے تب پھر آپ نے 33 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 مبین پر یا ارحم الراحمین پڑھ کر سورہ یاسین کو ختم کرنا ہے۔ محترم دوستو، یا ارحم الراحمین یہ اسم اعظم میں شمار ہوتا ہے۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے، اللہ کریم فوراً وہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج 3 ایسے وظائف ہو گئے جن کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے تو میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ایک درود شریف، اور دوسرا سورہ یاسین، اور تیسرا جو ہے وہ اسم اعظم کا وظیفہ۔ آخر میں آپ دوستوں نے دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے جس نیت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کے حضور گڑ گڑا کر اپنی حاجت کی، اپنی مقصد کی، اپنی ضرورت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی زندگی بدل دے گا، میرا رب آپ کے فقر فاقے تنگ دستی کو ختم کر دے گا، میرا رب آپ کی ہر مانگی ہوئی چیز آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن پیارے دوستو، آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو خود بھی پڑھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔